کفار اور مشرکین یہ تو اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ایک ایسا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو، اس کی کتابوں کو مانتا ہے۔ یہ مسلم اور مومن گروہ ہے اور اس کے بہت سارے مراتب اور درجات ہیں۔ کئی صرف اقرار کی حد تک ہوتے ہیں، اعتراف کی حد تک ہوتے ہیں، اور کئی جو ہے وہ ان حقیقتوں سے بھی بہرہ مند ہوتے ہیں جو ایمان اور اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کفار ہوتے ہیں، کافرین، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، اللہ کی شریعت کو نہیں مانتے، اس کے احکام کو نہیں مانتے، کھلم کھلا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر ایک گروہ ایسا ہے جو مشرک ہے۔ مشرکین جو ہوتے ہیں یہ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے برابر کسی اور چیز کو بنا دیا۔ اشراک کا معنی یہی ہوتا ہے نا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دینا۔ اور وہ شریک جس چیز کو بناتے ہیں وہ شرک کبھی تو کسی موجود چیز کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، جیسے طبیعیین ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کائنات کو وجود میں لانے والی طبیعت، نیچر اور فطرت ہے، اس کے ساتھ یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ اور کئی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قوت ہے جو اس کائنات کے اندر خود بخود وجود میں آ گئی ہے، اور پھر اس کا فیضان ہے اور اس سے یہ کائنات ظہور پذیر ہوئی ہے۔ تو اب اس طبیعت کو یا اس قوت فاعلہ کو یا فلسفیوں کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک قوت ہے جس کو وہ کہتے ہیں المبدأ الفیاض، وہ قوت جس سے فیض ہوا ہے، اور اس نے پھر عقل بنائی، عقل اول، اور اس سے پھر عقول دوسری جو ہے نا عقول وجود میں آئی، اور ان عقول سے یہ کائنات بنی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے یہ لوگ بھی ہیں، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مشرکین ہیں یہ، ان کا بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ خود بخود وجود میں آ گیا، وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اس نے عدم کو اور ایک بالکل موہوم چیز کو جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کو خدا کے ساتھ شریک کر دیا۔ تو مشرکین یہ لوگ بھی ہیں، اور مشرکین وہ لوگ بھی ہیں جو ان موجودات میں سے کئی چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ رب ہیں، ان کی ربوبیت ہے۔ تو کفار اور مشرکین یہ دو گروہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ اہل اسلام اور اہل ایمان، اور ایک گروہ جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں ہے، اہل اسلام اور اہل ایمان، اور یہ اہل کفر اور اہل شرک، ان دونوں کے درمیان میں ایک گروہ موجود ہے، اور یہ گروہ ہے منافقین کا، یہ گروہ ہے منافقین کا۔ ان کے اندر کچھ چیزیں اہل ایمان اور اہل اسلام والی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان کے اندر وہ کفر اور شرک والی ہیں۔ ان دونوں کو انہوں نے ملایا ہوا ہے، اپنے اندر شامل کیا ہوا ہے، اور یہ گروہ جو ہوتا ہے وہ یہ بھی موجود رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ہیں، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام اور ایمان کی حقیقتیں بھی واضح کر دیں، اور اہل اسلام اور اہل ایمان کی صفات بھی واضح کر دیں، ان کے اوصاف بھی واضح کر دیے، اور جو کافر ہیں ان کے اوصاف بھی واضح کر دیے، مشرکین کے عقائد بھی اور ان کے اوصاف بھی واضح کر دیے۔ اور پھر جو ان کے درمیان میں ہیں، چونکہ ان سے دھوکہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے، یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے اور پوری طرح ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ صرف اپنے مفادات کے ساتھ ہیں، اور اپنے جو شخصی اور ذاتی مفاد ہیں وہ صرف ان کے لیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی بھی کلی کھول دی ہے، اور ان کو بھی اللہ رب العزت نے ننگا کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، ان کے عقائد بھی بیان کر دیے، ان کے اوصاف بھی بیان کر دیے،
اور ان کا کردار بھی بیان کر دیا کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور ان کا انجام اور مال بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ تو معاشرے کے اندر یہ تینوں گروہ چلتے رہتے ہیں، اہل ایمان، اہل اسلام، مشرکین، کفار اور یہ منافقین۔ تو اللہ رب العزت کی یہ بڑی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا یہ تقاضا ہے، ان علینا للہدیٰ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، حق کی ہدایت دینا یہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، کیونکہ یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ رب بھی ہے، اور جو رب ہوتا ہے وہ ہادی بھی ہوتا ہے، اس کی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ تو رہنمائی کے لیے جہاں کفر اور شرک کا واضح کرنا لازم تھا کہ یہ کفر ہے اس سے بچو، یہ شرک ہے اس سے بچو، یہ توحید ہے، کفر کے مقابلے میں ایمان اور اسلام ہوتا ہے، اور شرک کے مقابلے میں توحید ہوتی ہے، اور نفاق جو ہے اس کے مقابلے میں اخلاص ہوتا ہے، مخلصانہ ایمان، مخلصانہ اسلام۔ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کفر اور اسلام، ایمان اور نفاق، شرک اور توحید، یہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، اور ایک چیز جو ہے وہ خالص ہو تو پھر دوسری چیز کے بارے میں بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے، تاکہ انسان اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور جو اسلام اور ایمان اس کے پاس ہے اس کی وہ پوری طرح حفاظت کرے۔